بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا، حضرت تھانوی نے فرمایا، حضرت تھانوی کے ملفوظات ہیں، عادت اللہ یہی ہے کہ بدون طلب کے کچھ نہیں ہوتا۔ جب تک طلب نہ ہو، آدمی کے اندر چاہت نہ ہو، فکر نہ ہو، نہیں ہوتا۔ اس طرف سے طلب ہو، پھر اس طرف سے سبھی کچھ ہوتا ہے۔ اس پر میں ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ بچے کو باپ 50 قدم کے فاصلے پر کھڑا کر کے اس کی طرف ہاتھ پھیلاتا ہے۔ اس بچے نے ابھی کھڑا ہونا سیکھا ہے، چل نہیں سکتا، مگر باپ کے ہاتھ پھیلانے پر وہ اس طرف آنے کے لیے حرکت کرتا ہے، مگر گر جاتا ہے۔ اب باپ دوڑ کر آغوش میں لے لے گا۔ جو مسافت یہ بچہ سال بھر میں بھی قطع نہ کر سکتا، وہ باپ کی حرکت سے 1 منٹ میں طے ہو گئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ طلب شرط ہے، پھر کام تو سب اسی طرف کے چاہنے سے ہوگا۔ اور اگر طلب نہیں تو عدم طلب پر تو یہ فرماتے ہیں کہ انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، کیا ہدایت ہم تم کو چپکائیں جبکہ تم پسند نہیں کر رہے۔ زبردستی جو ہے کسی کو چلاتے نہیں۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ سب کام اعتماد پر ہوتے ہیں، اگر اعتماد نہ ہو تو کوئی کام بھی نہ ہو۔ مثلا اگر مریض کو طبیب پر اعتماد نہ ہو تو بھی کام نہیں چل سکتا۔ شک کرے گا تو دوسرے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اس پر بھی شک نہیں رہا، اعتماد نہیں رہا تو تیسرے کے پاس جائے گا، اس کو تسلی نہیں ہوگی۔ اعتماد بڑی چیز ہے۔ عدم اعتماد سے، اعتماد نہیں کرنے سے ہمیشہ پریشانی ہی رہے گی۔ مثلا طبیب مریض سے کہے کہ تم صحت یاب ہو گئے، یہ کہے کہ نہیں، ہمیں تو نہیں ہوا، یا طبیب کہے کہ مرض باقی ہے، مریض کہے کہ نہیں، ایسی حالت میں سوائے پریشانی کے اور کیا ہو۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ انسان کو کام میں لگنا چاہیے، اس کی ضرورت نہیں کہ نفع کا ہونا بھی اس کو معلوم ہو، مجھے فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اس کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کی ایسی مثال ہے کہ بچہ کمسن ہے اور باپ اس کی طرف سے بینک میں روپیہ جمع کر دے تو وہ بچہ مالک ہو جائے گا، مگر مالک ہونے کے لیے اس کا معلوم ہونا شرط نہیں۔ مالک ہو گیا لیکن اس کو معلوم بھی نہیں۔ جب آمدنی تقسیم ہونے لگے گی اس وقت معلوم ہو جائے گا۔ اس طرح عمل کا نفع یہاں اگر سمجھ میں نہیں آیا، وہاں آخرت میں سمجھ لو گے، اس وقت معلوم ہو جائے گا۔ یہاں ہی نفع کو معلوم کرنا چاہتے ہو۔ ظاہر ہے کہ ملفوظات حضرت تھانوی کے زیادہ تر سالکین سے ہی متعلق ہوتے تھے، سلوک کی لین کی باتیں ہیں، سلوک سے ریلیٹڈ۔ تو کیا دنیا کے نفع کے واسطے کام کر رہے ہو؟ جو دنیا میں نفع کے طالب ہو، جہاں کے لیے کام کر رہے ہو وہاں اس کا نفع دیکھنا، انشاءاللہ تعالی خزانہ بھرپور ملے گا۔ یہاں کے نفع کے متلاشی تو کفار ہوتے ہیں جن کو آخرت میں کوئی امید نہیں، ان کی مطلوبہ اور محبوبہ محض دنیا ہی ہے، ان کو آخرت میں کچھ نہ ملے گا۔ اسی لیے کفار کی کوشش دنیا کے لیے ہے اور آخرت کے لیے محض معطل، اور مومن اس کے برعکس۔ اسی کو مولانا فرماتے ہیں، جب تصوف کی زبان میں مولانا بولتے ہیں تو مولانا روم مراد ہوتے ہیں۔ انبیاء درکار دنیا جبرین، کافرہ درکار عقبہ جبرین، انبیاء را کار عقبہ اختیار، کافرہ را کار دنیا اختیار۔ حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا کے کاموں میں جبری ہوتے ہیں اور کافر لوگ آخرت کے کاموں میں جبری ہوتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام آخرت کے کاموں میں اپنے کو مختار سمجھ کر ان کاموں کی کوشش فرماتے ہیں،
اور کافر لوگ دنیا کے کاموں کو اپنے اختیار میں سمجھ کر اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. ان کی مرغوب آخرت ہے، ان کی مرغوب دنیا ہے. اپنی اپنی مرغوب پر زور لگا رہے ہیں. بس اپنے مقصود کے لیے کام کرتے رہو، ثمرے کو نہ دیکھو. ثمرہ نتیجے کو کہتے ہیں. ورنہ اگر ساتھ کے ساتھ اس کو بھی دیکھو گے کہ کچھ ثمرہ مرتب ہوا یا نہیں تو بس کام ہو چکا. پھر تو وہ مثال ہوگی جیسے چکی پیسنے والی ہر جگہ ہر چکر گھمانے کے بعد یہ دیکھا کرے کہ کس قدر آٹا نکلا. پہلے آٹے سے چکی سے آٹا پیسا کرتے تھے، ایک چکر پھرا کے دیکھ رہے ہیں کتنا نکلا، پھر جا کے آگے پھر پھرا کے دیکھ رہے ہیں کتنا نکلا. بس ہو چکا کام اور پیس چکا آٹا. کام کرنے والوں کی تو شان ہی اور ہوتی ہے. ان کو تو والہانہ کام ہی کرنا چاہیے، بس کام میں لگے رہو. گرچہ رکھنا نیست عالم را پدید، خیرہ یوسف دار میں باید دوید. یعنی اگرچہ ظاہر میں کوئی راستہ معلوم نہیں ہوتا مگر یوسف علیہ السلام کی طرح بھاگنا چاہیے. یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں دیکھا کہ دروازہ کھلا بھی ہے یا نہیں، اٹھ کر دوڑ پڑے، اپنا کام کیا. بس اس ارادے اور نیت کی برکت سے دروازے خود بخود کھل گئے اور آپ صاف باہر نکل آئے. اسی طرح تم چلو تو جو کچھ برے بھلے ہو آگے تو بڑھو، خریداروں میں تو نام لکھا ہی جائے گا اور وہاں خریدار نام کا بھی محروم نہیں رہتا. ایک بڑھیا سود کی اٹنی لے کر یوسف علیہ السلام کو خریدنے چلی. کسی نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا کہ یوسف کو خریدنے. اس نے کہا کہ ان کی قیمت کے لیے تو شاید عزیز مصر کا خزانہ بھی کافی نہ ہو. تم ایک سود کی انٹی لے کر کہاں چلی ہو؟ بڑھیا کہتی ہے کہ یوسف کے خریداروں میں تو نام لکھا ہی جائے گا کہ خریدنے والوں میں فلاں بھی آیا تھا. آپ ہی بتائیے کہ کون سا زر سمن اس کے پاس تھا، مگر نیت اور ارادہ تو تھا. تو تم بھی نیت اور ارادے کے ساتھ کام میں لگو، سوال جواب میں مت پڑو. زیادہ تدقیق اور تعمق کی ضرورت نہیں، اتباع کی ضرورت ہے. یعنی بات کی باریکی میں جانا، بات کی تہ میں جانے کی ضرورت نہیں رہتی. سلوک کرتے رہنا چاہیے. افسوس کہ 2 وقت کھانا کھانے میں باورچی پر تو اعتماد کریں کہ اس نے کھانے میں زہر نہیں ملایا، اور اپنے خیر خواہوں پر اعتماد نہ ہو، ان سے قیل و قال کی جائے. اسی تدقیق میں یہ بھی داخل ہے، تدقیق کی اصل معنی باریک بین. اسی تدقیق میں یہ بھی داخل ہے کہ اس کو دیکھا جائے کہ ہمارا عمل کامل ہے یا ناقص. اگر ناقص ہوا تو بددل ہو کر ہمت ہار دی. صاحبوں معلوم بھی ہے کہ عمل میں جس کمال کے تم منتظر ہو کہ کوئی نقص نہ ہو، وہ کمال تو صرف ذات پاک ہی کے ساتھ خاص ہے. عمل ایسا ہو کہ اس میں کوئی نقص ہی نہ ہو، وہ تو ذات پاک کے ساتھ خاص ہے. ورنہ اس ذات کے سامنے تو انبیاء بھی کامل نہیں، اور کسی کا تو کیا منہ ہے کہ کامل ہونے کا دعویٰ کرے یا منتظر رہے. اس کے سامنے تو جو کامل بھی ہوگا وہ ناقص ہی ہوگا. یہی بڑی رحمت ہے کہ ہم ناقص ہی ہیں، محروم تو نہیں. ناقص ہونا اور ہے، محروم ہونا ہو لے. اور اگر کمال کے در پر ہو گئے اور وہ ممکن نہیں تو کیا نتیجہ ہوگا؟ اس آدھی روٹی سے بھی محروم ہو جاؤ گے. یعنی جتنی توفیق ہو رہی ہے اس کو بھی چھوڑ دو گے. بس یہ ہوگا کمال کی ہوس کا نتیجہ. پہنچنے والے پہنچ گئے، اور یہ بھی اسی میں ہے کہ سڑک کیسی ہے، اس میں گڑھے ہیں یا صاف ہے، سڑک پر درخت آم کے ہیں یا سیب کے. ارے تجھے کیا کہیں کیوں، تو اپنے کام میں لگ، تو اپنی راہ طے کر تاکہ منزل مقصود پر پہنچے. ہم تو ہر حال میں ناقص ہی رہیں گے. ہمارا علم بھی ناقص، عمل بھی ناقص، نظر بھی ناقص. ان تحقیقات میں کیا رکھا ہے؟ اسی کو فرماتے ہیں کار کن کار بگزرت گفتار، اندری راہ کار باید کار. کام کرو، قیل و قال کو چھوڑو، اس راستے میں کام ہی مقصود ہے.
اس طریق میں بدون تقلید کے کام نہیں چل سکتا. سلوک میں تقلید کے بغیر کام نہیں چل سکتا. تقلید کے معنی کسی کی بات پہ اعتماد کر کے آگے چل پڑتے رہنا، بس کرتے رہنا، سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو بھی. قیل و قال، فکر و تحقیق سے کچھ کام نہیں چلتا. تقلید محض کی ضرورت ہے. اسی کی برکت سے کسی وقت تحقیق بھی نصیب ہو جاتی ہے. حاجی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کیے جاؤ سب سمجھ میں آ جائے گا، سب تسلی ہو جائے گی. ایسی جامع اور عجیب تعلیم ہے. حاجی صاحب کے یہاں بڑی لمبی چوڑی تعلیم نہ ہوتی تھی، محض مختصر اور پرمغز تعلیم ہوتی تھی. ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ دیہاتی لوگوں کو دیکھ لیجیے کہ ان لوگوں کی گفتگو ناقص ہوتی ہے مگر سادگی کی وجہ سے ناگوار نہیں ہوتی. اسی طرح ہمارے اعمال، ہماری یاد سب ناقص ہے، لیکن اس میں اگر خلوص ہو حق تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ سے اسی کو قبول فرما لیتے ہیں. اسی کو فرماتے ہیں این قبول ذکر تو از رحمت است، چوں نماز مستحاضہ رخصت است. تمہارے ذکر کا قبول ہو جانا صرف رحمت کی وجہ سے ہے، جیسے استحاضہ والی عورت کی نماز کے ناقص ہے مگر نماز ہو جاتی ہے. فہم و خاطر تیز کردن نیست راہ، جوش سکستہ می نگیرت فضل شاہ. ہر کجا پستی است آب آجا رود، ہر کجا مشکل جواب آجا رود. ہر کجا درد دوا آجا رود، ہر کجا درد دوا آجا رود، ہر کجا رنج شفا آجا رود. اپنی عقل اور سمجھ کو تیز کرنا سلوک نہیں ہے. سلوک جو ہے عقل تیز کرنے کا نام نہیں. حق تعالیٰ کا فضل تو اسی کی دستگیری فرماتا ہے جو شکستگی پیدا کرے. شکستگی ٹوٹنے کو کہتے ہیں، اپنے دل کے اندر ٹوٹنا. جہاں پستی ہوتی ہے وہیں پانی آتا ہے، جہاں اشکال ہوتا ہے جواب وہیں جاتا ہے، جہاں درد ہوتا ہے دوا وہیں جاتی ہے، جہاں مرض ہوتا ہے شفا وہیں جاتی ہے. فارسی اشعار کا مطلب ہے. اہل تحقیق یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر عمل کا بھی زیادہ حصہ نہ ہو مگر اس طرف کی دھن ہی لگائے رکھو، نہ معلوم کس وقت فضل ہو جائے. یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نباشی، شاید کی نگاہ کند آگاہ نباشی. ایک لمحے کے لیے اس شاہ سے غافل مت ہو. ممکن ہے کہ وہ توجہ فرمائے اور غفلت کی وجہ سے تمہیں خبر بھی نہ ہو. اور اوپر کرنا ہے یہ والا جب اور اگر اس میں بھی کوتاہی ہو جائے تب بھی اس فکر میں نہ پڑے کہ کوتاہی کیوں ہوئی. اگر کسی عمل میں کوتاہی ہو جائے تو پھر اس چکر میں نہ پڑے کہ کوتاہی کیوں ہوئی. اس کے تدارک کے لیے اللہم اغفر لی پڑھ کر کام میں لگ جاؤ. اگر اسی کے افسوس میں رہو گے تو وقت ہی بیکار. کیونکہ ماضی کی فکر اپنی یاد ہے، ماضی کی فکر اپنی ہی یاد ہے، ان کی یاد نہیں ہوئی. اسی کو فرماتے ہیں ماضی و مستقبلت پردہ خدا. گزشتہ اور آئندہ کی فکر خدا سے حجاب ہے. یہ فکر تو اپنا ہی مطالعہ ہوا اور اپنے ہی طواف میں لگ گئے. آ رہی یہاں کے اسپیکر میں آ رہی تو وہاں تو آنی چاہیے کیونکہ وہاں کے اسپیکر اب نہیں آ رہی. بٹن کھلنا تو نہیں رہے گا. نہیں، بٹن کھلا ہوا ہے تو اسپیکر یہاں تک آواز آتی ہے. اس اسپیکر میں آواز وہاں کی لمٹ سے آتی ہے. اچھا تو ورنہ یہاں پر بھی نہیں آنی چاہیے. تو جمع ہوا سب پڑا. لوگوں سے کہو کہ جس کمرے میں آ رہی ہے اس کمرے میں چلی جائیں. اگر آ رہی ہے تو کمرے گھوم کے دیکھ لیں. 2-4 تو خواتین ہوں گی. وہ ان سے کہو کہ وہ دارالعلوم کے ایریا میں گھوم کے دیکھ لیں کہاں آ رہی، وہیں بلا لیں. ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ طالب کے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس کو کسی پر اعتماد ہے یا نہیں.
اگر ہے تو وہ جو تدبیر بتلائے اس پر عمل کرے، خاموش رہے، دن میں خود سنا کرے، دن میں جو سنا کرے رات کو دل میں جمانے کے لیے اس کو سوچا کرے. یہ طرز تو نافع ہے اور یہ طرز مربیانہ ہے. اور ایک طرز ہے مناظرانہ. مناظرانہ طرز میں تو مولوی صاحب ہیں، وہ مجھ سے زیادہ ماہر ہیں، وہاں جاؤ. اگر مربیانہ طرز سے استفادہ مقصود ہے تو جو ہم کہیں وہ کرو، باقی چک چک بک بک میں کچھ مت کرو ہمارے ساتھ. مجلس میں کہتے تھے نا جو بولتے تھے وہ نہیں کسی مولوی صاحب کا ذکر چل رہا ہوں. ہاں مطلب یہ کہ ہم مولوی بحثی کرتے ہیں نا زیادہ، اس واسطے بول رہے ہیں. ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو ہماری نہیں. ہمیں اسلام کی ضرورت ہے، اسلام کو ہماری نہیں. ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ سچ تو یہ ہے کہ اگر حق تقلیم کا بادشاہ، ساتوں بر اعظموں کا بادشاہ بھی مسلمان ہو تو اسلام کو کیا فخر. ہاں خود اس کو فخر ہو کہ ہمیں اسلام میں قبول کر لیا گیا تو مذائقہ نہیں. جبلہ ابن احم غسانی حضرت عمر کی خلافت میں مسلمان ہو گیا تھا، جس کے پاس تنعم کا اتنا سامان تھا کہ ہرقل کے پاس بھی نہ تھا. ایک بار طواف کر رہا تھا، لنگی کا پلڑا لٹک رہا تھا، وہ کسی غریب آدمی کے پیر کے نیچے دب گیا. جبلہ جو آگے بڑھا لنگی کھل گئی. اس کو غصہ آیا اور اس کے ایک تماچا مارا. اس نے حضرت عمر کے اجلاس میں فریاد کی، اس دیہاتی نے، گاؤں والے نے. آپ نے بدلے کا حکم دے دیا، بھئی تو بھی تماچا مار دے بدلے میں جبلہ ابن احم کو. اس نے مہلت مانگی اور رات کو مرتد ہو کر چلا گیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسوس نہیں ہوا کیونکہ وہ حق پر تھے، بلکہ ایک مدت کے بعد اس کو افسوس ہوا اور ظاہر بھی کیا کہ کاش میں حضرت عمر کے فرمانے پر قصاص پر راضی ہو جاتا تو کیا اچھا ہوتا. ایک قاصد اسلامی سے یہ بھی کہا کہ میں پھر مسلمان ہو کر آ سکتا ہوں، بشرطے کہ ایک تو اپنے بعد مجھے خلافت دیں اور اپنی بیٹی سے شادی کریں. قاصد اسلامی نے کہا کہ خلافت مل جانے کا تو میں وعدہ کرتا ہوں، مگر بیٹی دینے کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، البتہ پیام پہنچا دوں گا. جب آپ کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا بھی کیوں نہیں وعدہ کر لیا، اس کا بھی کیوں. حضرت عمر کو جو معلوم ہوا یہ وہ جو قاصد تھے انہوں نے یہ جواب دیا تھا نا، حضرت عمر کو معلوم ہوا تو فرمایا کہ اس کا بھی کیوں وعدہ نہ کر لیا، بیٹی بھی دے دیتا میں. مگر جس وقت جواب دینے کے لیے وہاں آدمی پہنچا، سامنے سے اس کا جنازہ آ رہا تھا. اسلام کے فخر نہ کرنے پر ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ جس کے ہزاروں عاشق ہوں اور اس سے ایک سے ایک حسین ہو، اگر ان عاشقوں میں سے ایک بد شکل بوڑھا نکل جاوے تو کیا محبوب کو افسوس ہوگا. مگر آج کل کم سمجھ لوگوں کی یہ حالت ہے کہ اگر باوجہ شخص کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کو لیے پھرتے ہیں، ارے کیوں اس کا دماغ خراب کیا. اس کے مسلمان ہونے پر فخر کرنے سے تو یہ شبہ ہوتا ہے کہ مسلمان اس کے انتظار میں منہ کھولے بیٹھے تھے، ورنہ اس میں فخر کی کیا بات ہے. اور ابھی تو جب تک ایک معتد بھی زمانہ نہ گزر جائے گا، ایک ٹائم اچھا خاصا نہیں گزر جائے گا، بگڑ جانے کا بھی اندیشہ ہے. کیوں اس قدر اچھلتے پھرتے ہو. حق تعالیٰ ایسے ہی ناز کے باب میں فرماتے ہیں لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین، اکڑو مت، بہت زیادہ خوش مت ہو جاؤ، خوش ہونے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے. کیونکہ اب تو اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمان ہوئے اور پھر مرتد ہو گئے، تو ایسی حالت میں تم کس خبت میں پڑے. اسلام تو بزبان حال کہتا ہے ہر کے خواہد گو بیاؤ، ہر کے خواہد گو برو، دارو گیرو حاجب و درما درین درگاہ انیس. اتراؤ اس مال اور حشمت پر اتراؤ مت، واقعی اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا.
اور فارسی شعر کا ترجمہ ہے جس کا دل چاہے آئے جس کا دل چاہے جائے، اس دربار میں کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی موقع کے لیے فرماتے ہیں منت منع کی خدمت سلطان ہمی کنی، منت شناس ازو کے بخدمت بداشتت، بادشاہ کی خدمت کر کے احسان نہ جتلاؤ کہ ہم نے خدمت کر دی، اور اس کے احسان مند ہو کر اور اس کے احسان مند ہو کہ اس نے تم سے خدمت لے لی۔ ایک پادری کا واقعہ ہے کہ وہ میرے پاس کانپور میں مسلمان ہونے آیا اور یہ کہا کہ کچھ روپیہ جمع کر دیا جائے تاکہ میں اس سے کوئی تجارت کر سکوں اور کسی سے احتیاج ظاہر نہ کرنا پڑے۔ میں نے کہا سنیے، اگر اسلام کو حق سمجھ کر قبول کرتے ہو تو الٹا تم سے فیس لینے کا حق ہے، اور اگر یہ نہیں تو ہم نے روپیہ دے کر کیوں خراب کیا؟ بیچارہ مخلص تھا، گو مفلس تھا، مخلص تھا، پیسے نہیں تھے۔ کہنے لگا کہ وہ ایک مستقل درخواست تھی، شرط نہ تھی، اور اسلام قبول کر لیا اور پھر روپیے کا نام بھی نہ لیا۔ ایسی درخواستوں کے جواب کا یہی طرز ہونا چاہیے، لگانا نہیں چاہیے ارے اس نے بڑا یہ کام کر دیا۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ ایک شخص قادیانی ہونا چاہتا تھا۔ یہ پہلے مسلمان تھا، پھر آریہ ہوا، پھر عیسائی ہوا، پھر مسلمان ہوا، اب قادیانی بننا چاہتا تھا، مگر لوگوں نے اس کو لینے سے انکار کر دیا، قادیانیوں نے، اس خیال سے کہ اس کا کوئی اعتبار نہیں، اگر یہ پھر گیا تو لوگوں کو قادیانی مشن میں شبہات پیدا ہو جائیں گے۔ قادیانیوں نے اس کو اپنے میں لینے سے انکار کر دیا۔ دیکھیے، اس سے حق و باطل کے فرق کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام میں اگر 1000 بار آ جائے لے لیں گے، تو مسلمان ہونا چاہ رہا تو یہ تھوڑی بھی لیں گے کہ تجھے مسلمان نہیں کرتے۔ اس کو ایسی بےہودہ بدنامی کی پرواہ نہیں۔ اسی کو فرماتے ہیں باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافرو گبرو بت پرستی باز آ، این درگہے ماں درگہے نہ امیدی نیست، صدبار اگر توبہ شکستی باز آ۔ تو اگر کافر اور ملحد اور بت پرست بھی ہے تب بھی توبہ کر لے، تو ہماری درگاہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اگر 100 مرتبہ بھی توبہ توڑ چکا ہے تو پھر دل سے توبہ کر لے، ہم قبول کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، کفر تو نہیں ہے وہ، الحاد نہیں ہے وہ، بت پرستی نہیں ہے وہ، شرک نہیں ہے وہ۔ اب بولا اس کو جا رہا ہے کہ جو کفر اور بت پرستی اور الحاد کر چکا ہو، کہ تو بھی زیادہ چکر میں مت پڑ، آجا بس۔ تو ہم گنہگاروں کے لیے تو رحمت حق ہے، نفس ہے لگا ہوا، شیطان ہے لگا ہوا، بری عادتیں ہیں لگی ہوئی، برا ماحول ہے لگا ہوا۔ آدمی سمجھتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے پھر ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے پھر ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے پھر ہو جاتا ہے۔ ابھی یہ اتھل پتھل میں رہتا ہے اور روزانہ ٹینشن اس کو ہوتے رہتا ہے، ایک ٹینشن پالتا رہتا ہے۔ اور فکر ہونی بھی چاہیے، فکر اس لیے ہونی چاہیے کہ مسلمان گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے اور منافق گناہ کو مکی سمجھتا ہے، تو بیٹھی تھی ناک پہ اڑا دیا۔ مسلمان سمجھتا ہے یار یہ تو بڑی مصیبت ہو گئی، یہ تو نہیں ہونا تھا۔ مگر اس میں ایک توازن چاہیے۔ اس توازن میں سے یہ بات ہے کہ وہ غم پال لینے سے آہستہ 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 وہ غم وہ ٹینشن بلڈ ہو کے مایوسی اور تعطل کی نوبت پہ لاتا ہے۔ بس لا حول ولا قوت، ہو ہی نہیں سکتا میرے سے، یہ کام میں کر ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف میں چل ہی نہیں سکتا، میں دین پہ رہ نہیں سکتا، میرے سے پابندی ہو ہی نہیں سکتی، پابندی ہو ہی نہیں سکتی، میں دین پہ رہ نہیں سکتا، تو چلو یہ بھی کر لو، چلو یہ بھی کر لو، چلو یہ بھی کر لو۔ شیطان یہی چاہتا تھا، شیطان یہی چاہتا تھا۔
ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ فلاں بستی کا ایک شخص حج کو گیا، واپسی پر وطن کے لوگوں نے وہاں کے حالات دریافت کرنا چاہے، اس پر کہا کہ خلاصہ بیان کیے دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ خدا کسی مسلمان کو وہاں نہ لے جائے۔ کم بخت بد نصیب نے یہ خلاصہ بیان کیا، مطلب جانے کے بعد جو مصیبت ہوئی اس پہ بول رہا ہے، بولتے نہیں کہ یہ مصیبت تو دشمن کو بھی نہ ہو۔ اسی سلسلے میں حج کے متعلق ایک حکایت بیان کی کہ ایک غریب اور ایک امیر میں حج کے متعلق گفتگو ہوئی۔ امیر صاحب چونکہ بڑی خوشائشی سے گئے تھے اور غریب بیچاروں کو ٹوٹی پھوٹی حالت میں دیکھا تھا، اس کے متعلق امیر صاحب کہنے لگے کہ تم لوگ بے بلائے جاتے ہو کیونکہ تم پر حج فرض نہیں، اس لیے تمہاری بے قدری ہوتی ہے، اور ہم بلائے ہوئے جاتے ہیں اس لیے ہماری قدر ہوتی ہے۔ وہاں جا کے مزے کیے، آرام سے رہے تھوڑا۔ اس غریب نے جواب دیا کہ یہ بات نہیں جو تم کہتے ہو، بلکہ وجہ یہ ہے کہ تم تو مہمان ہو، اس لیے تمہارے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا ہے، اور ہم گھر کے آدمی ہیں، گھر والوں کے ساتھ اسی طرح بے تکلفی کا معاملہ رہتا ہے۔ بات تو بڑے کام کی کہی، ایسا کلام اہل محبت ہی کا ہو سکتا ہے، ایسی بات محبت والا ہی کر سکتا ہے۔ وہ ہر حالت میں خوش رہتے ہیں، اہل محبت ہر حالت میں خوش رہتے ہیں، بخلاف غیر اہل محبت کے کہ وہ ذرا ذرا سے مصائب اور تکالیف پر چیخ پکار مچا دیتے ہیں۔ حضرت لقمان کی حکایت ہے، ان کی نبوت میں علماء کا اختلاف ہے، مگر ولایت متفق علیہ ہے، نبی تھے یا نہیں اس میں تو اختلاف ہے، لیکن ولی تھے یہ متفق علیہ بات ہے فرما رہے۔ یہ کسی رئیس کے باغ میں ملازم ہو گئے۔ ایک روز وہ رئیس اپنے باغ کی سیر کو گیا، دیکھا کہ باغ میں ککڑی کے چھوٹے چھوٹے پھل لگے ہوئے ہیں، کھیرا۔ حضرت لقمان سے کہا کہ ایک ککڑی توڑ لاؤ، یہ توڑ لائے۔ رئیس نے تراش کر ایک ٹکڑا، ایک قاش ان کو دیا۔ جب آقا نے منہ میں رکھا تو تمام منہ کڑوا ہو گیا۔ آقا نے کہا کہ بندے خدا، اس قدر تلخ چیز کو جو زہر کی طرح کی معلوم ہوتی ہے تو کھا گیا جب میں نے تجھے ایک ٹکڑا دیا، اور تیور سے بھی محسوس نہ ہو سکا کہ یہ تلخ ہے، منہ جو بنتا ہے۔ حضرت لقمان نے جواب دیا کہ جس آقا کے ہاتھ سے ہزارہ قسم کی نعمتیں اور قسم قسم کے ذائقوں کی کھائی ہیں، اگر آج اس کے ہاتھ سے ایک تلخ چیز کھا لی تو کیا اس پر منہ بنانا چاہیے، اور کیا اس کو میں اپنے منہ پر لاتا؟ اسی طرح خدا کے ساتھ جو مسلمان کا تعلق ہے اس کی یہی شان ہونی چاہیے۔ اور صاحب، اللہ کی تو بڑی شان ہے، ایک آوارہ عورت سے کسی کو تعشق ہو جائے، عشق ہو جائے، اس میں گوارا ناگوارا سب کچھ سہتا ہے، اور زبان پر حرف شکایت نہیں لاتا، جان اور مال اور جاہ سبھی فدا کر دیتا ہے۔ یہ سب محبت کے کرشمے ہیں۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں، خاص طور پر جدید تعلیم یافتوں کو، جن کو دوسری اصطلاح میں نئی روشنی والے کہا جاتا ہے، یہ تمہارے تمام اعتراضات اور شبہات کا پہاڑ محض محبت حق کے نہ ہونے کی وجہ سے تمہارے سامنے ہوتا ہے۔ تمہارے اعتراضات اور شبہات کا پہاڑ محبت حق نہ ہونے کی وجہ سے۔ محبت پیدا کرو، تمام شبہات اور اعتراضات خود بخود ایک دم میں کافور ہو جائیں گے۔ رہا محبت کے پیدا کرنے کا طریقہ، سو وہ اہل محبت کی صحبت ہے، بدون اس کے کام بننا مشکل ہے۔ اور اگرچہ ان شبہات کے دور کرنے کا دوسرا طریق بھی ہے، یعنی تحقیق قالی، بحث مباحثہ بات سے، مگر اس میں اور محبت میں جو فرق ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ ایک جنگل میں بہت ہی کچھ جھاڑ جھنکار کھڑے تھے۔ ایک شخص ان کو صاف کر کے زراعت کرنا چاہتا تھا۔ اب اس کے صاف کرنے کی دو ہی صورتیں تھیں، ایک تو یہ کہ دراتی لے کر جائے اور ایک درخت خاردار کو کاٹے۔
اس پر جو مشکلات کا سامنا ہوگا ظاہر ہے، اور پھر بھی کامیابی یقینی ممکن ہے کہ اس کو صاف کرنے میں ہی ایسا وقت لگ جائے کہ زراعت کی فصل ختم ہو جائے۔ یہ حالت تو قیل و قال کی ہے، یہ مثال قیل و قال، سوال جواب کر کے بحث مباحثہ کر کے صاف کرنے کی ہے شبہات کو۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ دیا سلائی لے جا کر ہوا کے رخ پہ کھڑے ہو اور اس جھاڑی کو دکھلا دے جس جھاڑی کو صاف کرنا چاہتے، اور پھر آ کے سو جائے۔ صبح کو دیکھے گا کہ جنگل صاف ہے، بلکہ وہی جلا ہوا کھاد کا کام دے گا۔ یہ حالت آتش محبت کی ہے، یہ حالت آتش محبت کی ہے۔ اسی لیے کہا کرتا ہوں کہ ان شبہات اور اعتراضات سے جو قلب بھرا ہوا ہے اس میں حضرت حق کی محبت کی آگ پیدا کرو، اور پیدا کرنے کا طریق بھی ابھی بتا چکا ہوں کہ اہل محبت کی صحبت ہے، وہ دیا سلائی ان کے پاس ہے، اس کے مل جانے کے بعد تم کو محض گھس کر لگا دینا ہوگا، پھر اس کے سامنے کسی خس و خاشاک کا ٹھہرنا مشکل ہوگا۔ پھر تو یہ حالت ہوگی جیسا مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عشق آن شعلاست کے چوں بر فروغ، ہر جز معشوق باقی جملہ سوخت۔ عشق وہ شعلہ ہے کہ جب وہ روشن ہوتا ہے تو معشوق کے علاوہ سب کو آگ لگا دیتا ہے۔ تغلا در قتل غیر حق بران، ورنگر آخر کے بعد لا چے ماند الا اللہ باقی جملہ رفت، مرحبا اے عشق شرکت سوز رفت۔ لا کی تلوار غیر حق کو قتل کرنے کے لیے چلاؤ، لا الہ الا اللہ میں جو لا ہے، غیر حق کو قتل کرنے کے لیے چلا، اور پھر دیکھ کہ لا کے بعد کیا رہا، ظاہر ہے کہ الا اللہ رہ گیا۔ یہی مقصود تھا۔ عشق کو مبارکباد دیتا ہوں جو شرکت غیر حق کو بالکل جلا دینے والا ہے۔ کیسے حضرت کے عجیب و غریب ملفوظات ہوتے ہیں۔ پچھلے جب اپن رمضان سے پہلے سفر سے پہلے جو مجلسیں شروع کیے تھے اس میں کیا پڑھ رہے تھے؟ کلام غلام سے اچھا، کلام غلام سے پڑھ رہے تھے۔
ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ دیہاتی لوگ بعض دفعہ ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ بڑے بڑے علامہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. میں نے ایک عامی آدمی کو جو کسی سے راستے میں کہہ رہا تھا، جو کسی سے کے ساتھ راستے میں جا رہا تھا، اس سے کہتے ہوئے یہ سنا کہ بھائی جب برائی کرنے والا برائی کو نہیں چھوڑتا تو نیکی کو کیوں چھوڑتا ہے؟ برائی کرنے والا جب برائی کو نہیں چھوڑتا، وہ کیے جا رہا ہے تو نیکی کو کیوں چھوڑتا ہے؟ اسی طرح ایک شخص سے تحریک خلافت کے زمانے میں ریل میں سنا، یہ شخص بھی دیہاتی تھا، کسی سے کہہ رہا تھا کہ میاں ایک رہو اور نیک رہو، پھر کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. کتنے زبردست علمی بات کو 2 لفظوں میں بیان کر دیا. ایک صاحب کی غلطی پر مواخذہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آدمی نئی جگہ جائے، یعنی کسی نئے آدمی سے ملنے جائے، دوست کے پاس یا ان پہچان والوں کے پاس سفر میں، تو جاتے ہی اس کو یہ باتیں کہہ دینی چاہیے: کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں اور کیوں آیا ہوں. کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور کس لیے آیا ہے، تاکہ سامنے والے کو الجھن نہ رہے، اس کو پوچھنا نہ پڑے. ایک صاحب کے سوال کے جواب میں فرمایا کہ اگر کسی کے ہوش و حواس درست ہیں اور پھر شریعت کے خلاف ہے تو وہ دجال ہے. اگر کسی کے ہوش و حواس درست ہیں اور پھر شریعت کے خلاف ہے تو وہ دجال ہے، اور اگر ہوش و حواس درست نہیں ہیں تو وہ پاگل ہے. بس یہی معیار ہے. اتنا اعتماد جو ہے نا اپنے مذہب پر، مذہب کی بات پر آدمی کو ہونا چاہیے، اور یہ حقیقت ہے. یہ کانفیڈنس نہیں ہے اگر آپ پر تو بصیرت نہیں ہے. ڈاؤٹ میں ہے، بصیرت نہیں ہے تو پھر کہاں سے کام کرے گا؟ ایک اور پیچھے ڈال دو اس کو، وہ نیچے ہو گیا، معاف کر یہ صحیح ہے. پیچھے بنڈی اڑا لگا رہی. ساری باتیں سنانے کی طبیعت چاہتی ہے لیکن ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ شاہجہاں نے تخت طاؤس بنوایا تھا. وہ تخت اس وقت یورپ میں بہت ہی قیمتی تخت ہے. اسی زمانے میں کئی لاکھ روپیہ اس پہ صرف ہوا تھا. جس وقت یہ تخت بن کر تیار ہوا اور شاہجہاں اس تخت پر بیٹھے ہیں تو ان کے وزیر سعد اللہ خان پانی پت کے رہنے والے اپنے آستین میں ایک چھرا رکھ کر دربار میں حاضر ہوئے. شاہجہاں نے تخت پر اول 2 رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کیا اور عرض کیا کہ اے اللہ، فرعون کو تخت آپ نے عطا فرمایا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، اور مجھ کو عطا فرمایا تو میں آپ کی بندگی ادا کر رہا ہوں.
یہ مجھ پر آپ کا فضل اور رحمت ہے۔ پھر سعد اللہ خان سے چھرا لانے کی مصلحت پوچھی وزیر سے۔ یہ سن کر سعد اللہ خان نے عرض کیا کہ مصلحت یہ تھی کہ اگر آج تخت پر بیٹھ کر کوئی کبر اور بڑائی کا کلمہ آپ کے منہ سے نکلتا جس سے آگے کفر کا اندیشہ ہوتا تو کلمہ کفر نکلنے سے پہلے آپ کا کام تمام کر دیتا، اس لیے کہ میں نے آپ کا نمک کھایا تھا اس کو حلال کرتا تاکہ آپ کو کافر ہونے سے پہلے مار دوں، اگرچہ کہ اس کے عوض میں دوزخی میں چلا جاتا مگر آپ کو کفریات سے متلبس نہ ہونے دیتا۔ اور اس پر شاہ جہاں بہت خوش ہوئے اور سعد اللہ خان کی بڑی عزت اور قدر کی۔ کیسے کیسے لوگ تھے اور کیسے ان کے احساسات تھے۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ آج کل جس کا نام اخلاق ہے اچھی خاصی دکانداری ہے، مجھ کو ایسے اخلاق متعارفات سے نفرت ہے، اسی لیے بدنام بھی ہوں۔ مثلا تعویذ گنڈوں کا ہی سلسلہ ہے، اگر ان لوگوں کے ساتھ ڈھیلا پن برتا جاتا ہے تو اچھا خاصا میلہ لگ جاتا ہے، پھر کوئی کام بھی نہ ہوتا۔ مزاحاً فرمایا کہ سب کام میلا ہو جاتا، خصوصاً عورتوں کا تو ہر وقت ہجوم رہتا، اور عورتوں کا ہجوم فتنہ ہے، اس میں بڑے مفسدے ہیں۔ میری تو اس باب میں یہ رائے ہے کہ ایسے اسباب اختیار کرے کہ نہ ڈھیلا بنے نہ ڈھیلا بنے۔ ڈھیلا بالکل کسی کام کا نہیں، اور ڈھیلا ایسا کہ سب کوئی جو ہے نا اس کو جیسا چاہے رگید رہے اس کو، وہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ میں آپ کو تعویذ کی اجازت دے رہا ہوں، تعویذ وغیرہ کی علاج کی، لیکن اس میں پڑھو مت، کہ جو آدمی اس میں زیادہ لگتا ہے تو اس سے پھر دین کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ مطلب مخلوق جو ہے اتنا لپٹ جاتی ہے، اتنی ضرورت مند ہے مخلوق، اور ایسے حالات ہیں لوگوں کے کہ پھر وہ دوسرا کوئی کام کرنے نہیں دیتے۔ ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ رائے دینا بہت آسان ہے، رائے دینا بہت آسان ہے مگر کچھ کام کرنا پڑتا ہے، مگر جب کچھ کام کرنا پڑتا ہے تو سب کام سے منہ چھپاتے ہیں۔ یہ مرض اکثر نیچریوں میں ہے، یہ دہریے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں، دنیا طلب، جن کو دین کا کچھ کرنا نہیں ہوتا، ان میں ہوتا ہے۔ جب کوئی رائے دیتے ہیں تو میں قبول کر کے طریق عمل ایسا بتا دیتا ہوں کہ ان کو بھی اس میں کچھ کرنا پڑے، وہ آسان ہوتا ہے، مگر سب ختم ہو جاتے ہیں، سب بھاگ جاتے ہیں، ایسا کوئی نہیں۔ اصل مشہور ہے کہ ایک بہت ہی بہترین پینٹر نے ایک طوطا بنایا، ایسا سیم کھینچا، اس پہ ایسا پودا لگایا اور اس کے اوپر طوطا بنایا، اس کو بٹھایا کہ دیکھنے والے کو بالکل ریئل کا گمان ہوتا تھا کہ یہ تو اصلی ہے شاید، اتنا بہترین پینٹنگ کی۔ اس کے بعد اس میں لکھ دیا اپنے فن کے کمال کے واسطے کہ اس میں اگر کوئی عیب ہے تو بتایا جائے۔ تو جو ہر کوئی جاتا کہ یہ ایسا ہوتا تو اچھا دکھتا تھا، یہ ایسا ہوتا تو اور اچھا دکھتا تھا، یہ صحیح نہیں ہے، یہاں پہ وہ صحیح نہیں ہے، اتنے نشان اس پہ لگے کہ پورا پیج بھر گیا۔ بیچارہ بہت ملول ہوا، بہت زیادہ اس نے جناب اس کو دل اس کا برا ہوا، اپنے استاد کے پاس گیا، کہنے کہ میری محنت تو ضائع ہو گئی۔ اس نے کہا کہ تم نے بات غلط لکھی، اور ایک بناؤ، ایک پینٹنگ اور بناؤ اسی طرح کی بالکل۔ اس نے اور ایک پینٹنگ بنائی، اس کے بعد لکھا کہ اس پہ یہ لکھو کہ اس میں جو اضافہ ہو سکتا ہے وہ کرو، اس میں اگر مزید کچھ اصلاح ہو سکتی ہے، اضافہ ہو سکتا ہے وہ کرو،
ہفتوں پڑھا رہا، ایک بھی نشان نہیں لگا اس کو. کیونکہ جب کرنا پڑتا ہے تو کوئی نہیں ہوتا. عیب نکالنے کے لیے تو ساری دنیا ہے. عیب نکالنا، تبصرہ کرنا، رائے دینا، یہ تو لوگ کرتے ہی رہتے ہیں. ان کے پیچھے نہیں رہنا چاہیے اور اس کی وجہ سے کام خراب نہیں کرنا چاہیے. متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ تو ایسا بول رہے ہیں، لوگ تو ویسا بول رہے ہیں. لوگ تو آپ کے پیدا ہونے پر بھی اعتراض کر رہے ہیں، کیا کریں گے؟ ایک سوال کے جواب میں فرمایا کہ علوم کا تو میں نقش بندیوں کا معتقد ہوں، ان میں بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، اور چشتیوں میں اس قدر علماء نہیں گزرے، مگر جاں باز چشتیوں میں زیادہ ہیں، جان کی بازی لگا دینے والے. یہ بات دوسروں میں اس درجے کی نہیں. یہ جو سلسلے کے لوگ ہیں وہ سلسلے کی خصوصیات ہیں، یہ سلسلے کے اپنے اثرات. ہر سلسلہ اپنے چاہنے اپنے فالوور کو، اپنے راستے پر چلنے والے کو کچھ کوالٹیز دیتا ہے، صفات دیتا ہے، کیونکہ اس کی خصوصیات ہوتی ہیں. ایک سلسلے گفتگو میں فرمایا کہ جب بندہ نافرمانی کرتا ہے تو آسمان کہتا ہے کہ میں اس پر گر جاؤں، زمین کہتی ہے کہ میں اس کو نگل جاؤں، فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اس کو ہلاک کر دیں. حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے اس کو بنایا نہیں اس لیے ایسا کہتے ہو، میں نے بنایا ہے، اس کی قدر میں جانتا ہوں، کس قدر رحمت ہے اور اپنے بندوں سے کس قدر محبت ہے. میں نے تو ایک مرتبہ اس سے استنباط کر کے دوستوں سے کہا بھی تھا، اس حدیث شریف سے، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے. میں نے تو اس سے استنباط کر کے دوستوں سے کہا بھی تھا کہ عند اللہ اپنے محبوب ہونے کا مراقبہ کیا کرو، اس سے بڑا نفع ہوگا، کیونکہ اس کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت تمہارے دل میں پیدا ہو جائے گی. لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس محبوبیت نہ ہوتی ہے تو انسان ہی بنا کر کیوں پیدا ہوتے؟ انسان بننا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونا، پیدائشی مسلمان ہونا، مذہب کی طرف رجحان ہونا، نماز روزے کی توفیق ہونا، حلال حرام کی فکر ہونا، بغیر محبوبیت کے یہ سب کیسا ہو سکتا ہے؟ پھر یہی مراقبہ میں نے ایک کتاب میں بھی دیکھا کہ ایک بزرگ نے بھی یہی لکھا ہے. اس وقت دیکھ کر بڑا جی خوش ہوا کہ جو چیز دل میں آتی ہے الحمدللہ اس کی تائید بزرگوں سے بھی نکل آتی ہے. میں اتنی قید اس مراقبے میں اور لگایا کرتا ہوں کہ صاحب مراقبہ شریف طبیعت کا ہو، مراقبہ کرنے والے میں تھوڑی شرافت ہو، ورنہ برا اثر قبول کرے گا کہ عجب اور ناز طبیعت میں پیدا ہو جائے گا اور تعطل پیدا ہو جائے گا. شریف کی خصوصیت ہوتی ہے کہ احسانات سے اطاعت میں اور محبت میں اضافہ ہوتا ہے، اور رذیل اور کمینے کی خصوصیت ہوتی ہے کہ احسانات سے ناجائز فائدہ اٹھانے کا احساس زندہ ہوتا ہے. یہ شرافت اور غیر شرافت کی یہ فرق ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو تدبیریں یورپ اور غیر قوموں نے اختیار کی ہیں ان کا دنیاوی کامیابی میں کوئی اثر نہیں. یورپ اور دوسرے اقوام نے دنیاوی کامیابی کے لیے جو تدبیریں کی ہیں ان کا دنیاوی کامیابیوں میں کوئی اثر نہیں ہے، میں یہ نہیں کہتا. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ مسلمانوں کو ان تدبیروں سے فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا، کیونکہ مسلمانوں کے لیے ان تدبیروں کے اثر کرنے میں ایک رکاوٹ ہے،
اور وہ رکاوٹ ان کا گناہ اور خدا تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور یہ رکاوٹ کافروں میں نہیں ہے، کیونکہ ان پر جزئی عملوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ جو بے ایمان ہوتا ہے وہ اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے ابھی تک، نماز اس کے ذمہ نہیں، روزہ اس کے ذمہ نہیں، زکوٰۃ اس کے ذمہ نہیں، سمجھ میں آ گئی بات؟ ان پر تو ایمان لانے کی ذمہ داری ہے، اور ایمان نہ لانے پر اور کفر کرنے پر ایسا سخت عذاب ہوگا کہ جس سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں۔ باقی عملوں کی ان سے پوچھنا ہوگی، ضرورت ہی نہیں ہے۔ ایمان نہ لانے پر جو عذاب ہے، پھر مزید باقی عمل کو پوچھ کے اس کی عذاب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ نہ ان کی سزا ملے گی ان عملوں کی۔ اور مسلمانوں سے الحمدللہ کفر کا عذاب ہٹا ہوا ہے، ان سے تو عملوں پر پوچھ ہوگی۔ اور جب یہ ایسے طریقے اختیار کرتے ہیں جو خدا تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہیں تو ان کو کامیابی ہوا نہیں کرتی۔ کتنی باریک بات نکالی حضرت نے۔ اللہ تعالیٰ ان تدبیروں میں سے اثر کو دور کر دیتے ہیں تاکہ مخالفت کی سزا دنیا میں بھگت لیں۔ اور ہر قوم کی ترقی اور کامیابی کا طریقہ الگ ہے، یہ ضروری نہیں کہ جو طریقہ ایک قوم کو فائدہ دے وہ سب کو ہی فائدہ دے۔ اور اگر ہم مان بھی لیں کہ یہ تدبیریں ہمیں بھی فائدہ دیں گی، تب بھی خداوندی احکام کی پیروی فرض ہے، اور ان ناجائز تدبیروں کو اختیار کرنا ہرگز روا نہیں۔ دیکھیے شراب اور جوے اور سود میں نفع ہے، خود اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فیہما اسم کبیر ومنافع للناس، شراب اور جوے میں بڑا گناہ ہے اور لوگوں کو کچھ فائدے بھی ہیں، لیکن ایسے فائدے کو لے کر کیا کریں جس میں خدا تعالیٰ کا غضب بھی ملا ہو۔ لوگ تدبیر تو کرتے ہیں شریعت کے خلاف اور پھر چاہتے ہیں کہ یہ علماء ساتھ دیں، اور وہ فائدہ ہی کہاں ہوا جس میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو اور دین و دنیا دونوں کی تباہی ہو۔ اس لیے مسلمانوں میں ان تدبیروں سے ترقی نہیں ہو سکتی بلکہ اور تنزل ہوگا۔ اس لیے مسلمان دنیاوی اعتبار سے بھی کامیابی کے لیے پابند ہے دین پر چلنے کا، ورنہ دوسرے لوگوں کو جو دنیاوی چیزیں فائدہ پہنچا رہی ہیں مسلمان کو دین میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے وہی چیزیں نقصان بھی پہنچا رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ گلاس بھی ابھی نیا رکھے گا پہلے کا دیکھنے میں تو صاف۔ کتنے بجے ہے؟ 10 بجے ہے۔ اچھا ابھی پیچھے نہیں کیے۔ پونے 10 تو کر سکتے ہیں۔
کبھی ایسا بھی ہوتا تھا ہم جب حضرت کے پاس جاتے تھے تو حضرت بیٹھے رہتے تھے، مطلب کسی کام میں ہوتے یا خالی ہی بیٹھے، لیکن بولتے نہیں تھے، بیٹھے پاس. ہوتے ہیں تو خالی بیٹھنے کے بعد کہتے اچھا جاؤ. ڈانٹتے یہ نہیں کہتے تھے کہ موڈ نہیں ہے بات کرنے کا یا میں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، یا اسی وقت بھیج دیا کہ اچھا جاؤ بعد میں بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو بیٹھے رہو. بہت دیر تک بیٹھاتے تھے اور اس کے بعد کہتے تھے کہ اچھا جاؤ. اور یہ بزرگوں کی بات ہے کہ جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاس خالی بیٹھنا خالی نہیں ہوتا. میر کے حضرت نے فرمایا بھی تھا، فرمایا تھا کہ یہ مت سمجھو کہ یہ بیٹھنا فضول ہے، یہ بیٹھنا فضول نہیں ہوتا. حضرت کے اعتبار سے ہے وہ بات. اگر اپن بیٹھے تو ہو سکتا ہے وہ فضول ہی ہو، لیکن حضرت کی بات ایک بات ہے، علمی بات ہے جو معلوم ہونا چاہیے، اس لیے وہ بتا رہا ہوں. مجھے کہ خالی بیٹھنا نہیں ہوتا. اور اصل میں اس کا جو مرجع ہے جہاں سے یہ بات نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا قرآن پاک میں کہ آپ صحابہ کے ساتھ بیٹھیں. واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداة والعشی، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ جمع کے بٹھائیں. تو علماء نے یہی فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کچھ فائدہ تھا اس لیے نہیں، بلکہ ان کو حضور کے پاس بیٹھنے کی ضرورت تھی اس لیے. اچھا اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ جتنی دیر آپ بیٹھے اتنی دیر بولتے رہے ان کو سمجھاتے رہے، اس میں وہاں جو آیت ہے اس میں اس کا کوئی ذکر نہیں. آپ ان کے ساتھ صبر سے رہیے بس، بلکہ صبر کا مطلب ہی رہنے کا ہے. خالی بیٹھے رہنا تو صبر کرنا پڑے گا. ہوتا اصل میں یہ ہے غالباً کہ جب مل کے بیٹھتے ہیں نا تو قلوب ایک دوسرے سے متاثر ضرور ہوتے ہیں. قلب کے اندر ایک عجیب بات ہے، ہماری جو روحانی قوتیں ہیں، باطنی قوتیں ہیں، وہ اتنی عجیب و غریب ہیں اور ایسی ان میں بڑائی وسعت ہے، پھیلاؤ ہے کہ وہ کوئی چھوٹی ڈبی میں نہیں ہے، ڈبیا میں نہیں ہے. وہ جب ہم سوچیں کہ دل ہمارا دل کے اندر بند ہے، شاید ایسا نہیں ہے. دل کے اندر ایک پھیلاؤ ہے، بے پناہ قسم کا پھیلاؤ ہے. تو لازمی طور پر ایک دل کا اثر دوسرے پر، دوسرے کا اثر ایک پر ہوتا ہی ہوتا ہے. غالباً اسی لیے صحبت صالحہ اور صحبت غیر صالح کی تقسیم ہے. صحبت صالح تو را صالح کنت، صحبت طالح تو را طالح کنت. اچھی صحبت میں بیٹھنا، مشک کے قریب بیٹھنا ہے مشک والے کے پاس، اور بری صحبت میں بیٹھنا لوہار کے پاس، کیا بولتے ہو، آگ جلانے والا جو ہوتا ہے، بٹی جلانے والا، اس کے پاس بیٹھنا ہے کہ اگر کچھ داغ واغ نہیں بھی لگا، کپڑے جلے بھی نہیں تو دھواں تو کہیں نہیں گیا. اور خوش مشک والے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ نے خوشبو نہیں بھی خریدی یا اس نے نہیں دی تو بیٹھے بٹھائے ویسے خوشبو کے بغیر خوشبو تو کہیں نہیں جاتی. قلب کا ایسے ہی معاملہ ہے، خیالات کا، قلب کا، فہم کا، رجحانات کا، جذبات کا، جو اندر ہماری یہ قوتیں ہیں ان کے اندر بہت پھیلاؤ ہے جو دکھتا نہیں بالکل. جیسے غیر مادی مخلوق ہم کو دکھتی نہیں، لطیف مخلوق ہم کو دکھتی نہیں، عقل نہیں دکھتی حالانکہ ہے یہاں پہ سب کے پاس، روح نہیں دکھتی حالانکہ ہے یہاں پہ سب کے پاس، ہوا نہیں دکھتی حالانکہ ہے یہاں پہ، بینائی نہیں دکھتی ہماری حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں، بلکہ لطافت.
تو ایسے ہماری قوتوں کا حال ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک جگہ کسی جگہ صبر کے ساتھ بیٹھے تو وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا، فائدہ ہوتا اس کو. اور بیٹھے رہنے میں بعض مرتبہ کوئی ایسی بات کام کی پڑ جاتی ہے کان میں کہ زندگی بھر کے لیے اس کا اثر ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی خاص رحم اور فضل کا فیصلہ ہو جاتا ہے. میں اس کی مثال ایسی دیا کرتا ہوں کہ ہماری زندگی میں تجربے میں بہت مرتبہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک آدمی کسی کی دکان، کسی سے تھوڑی دوستی ہو گئی ہے، اس کی دکان پہ جا کے بیٹھا ہے، کام کچھ بھی نہیں، بیٹھا رہتا ہے. اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ دکان والے کے پاس بہت کچھ ہے. تو تھوڑے دنوں کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے آ کے جا کے بیٹھا تو اس کے دل میں کچھ خیال نہیں پیدا ہوتا. لیکن لمبے وقت کے لیے جا کے کوئی آدمی بیٹھتا ہے نا، تو اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ اپنی دکان میں اس کو شریک کر لیتا ہے. اس کو کوئی ٹھیکہ دے دے گا، اس کو اپنے کاؤنٹر پہ بٹھا دے گا، اس کو بزنس لگا کے دے دے گا، ارے یار تو بھی کر لے چلیے کام. تو لگتا کچھ ایسے ہی ہے کہ حق تعالیٰ شانہ جب بندے کو دیکھتے بیٹھا ہے چل لے، دوستی کا فائدہ. اور جب دو چار آدمی بیٹھے ہوئے ہوں اور بلا ضرورت بات نہ کرنے کی عادت ہو تو یہ بہت بڑی بات ہے. بیٹھے تو بات کرنا ضروری ہے کیا؟ کرنا ہی ہے کیا؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں ہے. تو کبھی خاموش بیٹھنے کی عادت رہنا. بھائی تینوں چاروں بیٹھے خاموش بیٹھے اپنے کام میں، اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں. یہ تھوڑی ہے کہ اگر ملے ہیں تو بات ہی کرنا ہے، ضروری نہیں ہوتا کوئی. بلکہ بات کرنے سے بات نہیں کرنا بہت مرتبہ زیادہ کارآمد ہوتا ہے. خاموشی معنی دارت کہ در گفتن نمی آئے. خاموشی میں ایسے معنی ہوتے ہیں کہ بولنے میں نہیں ہوتے. دو مطلب ہے اس کے. ایک تو یہ کہ خاموشی میں ایسے معنی، اتنے زیادہ معنی ہیں کہ بیان نہیں کیا جا سکتا ان. اور ایک مطلب یہ ہے کہ خاموشی میں ایسی بات ہے کہ جو بولنے میں نہیں ہے. تامر سخن نہ گفتہ بایت، عیب و ہنرش نہ ہفتہ باشد. جب تک آدمی بولتا نہیں ہے اس کا عیب اور کمال چھپا ہوا رہتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا یہ بندہ کتنے پانی میں ہے، کیا ہے. سامنے والا محتاط رہتا ہے کہ وہ پتہ نہیں کیا ہے. اب جیب میں ہاتھ ڈال کے جا رہے ہوں تو سامنے والا یہاں پہ آپ کو ذرا لگنے کو تھوڑا سا جھجکتا ہے، پتہ نہیں اس کی جیب میں ہاتھ ہے، پتہ نہیں کیا ہے اس کے ہاتھ میں. سلوک میں ہمارے بزرگوں کی طرف سے جو بات خاص طور پر میں نے دیکھی ہے، خاص طور پر حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مشائخ چشت میں باریک باریک باتوں کی طرف دھیان بہت کراتے تھے لوگ، جزیات کی طرف، چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف. کیونکہ کمال انسانیت جو ہے نا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دینے سے حاصل ہوتی ہے. ذکر فکر بہت زیادہ ذکر کرا دے رہے، بہت کام پہ وہی کمال ہے، ایسی بات نہیں ہے. یہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے اندر بھی دھیان کام کرنا، توجہ رہنا، کون سا کام کرنے کا ہے، کون سا کام نہیں کرنے کا ہے، کون سی بات بولنے کی ہے، کون سی بات نہیں بولنے کی ہے، کب بولنا ہے، کب نہیں بولنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. یہ ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر بھی باضابطہ گفتگو ہوتی تھی. اور آج یاد آتا ہے کبھی کہ حضرت جلال آبادی کے پاس بعض وقت ایسی چیزوں کا تذکرہ ہوتا تھا کہ لگتا تھا یار ہم تو کوئی تصوف کے عالی مضامین سننے کے لیے آئے تھے، ایسا دماغ میں جاتا تھا. لیکن اب وہ چیز کام آتی ہے. حضرت نے یہ بات شاید اس لیے سنائی تھی، وہ تو کام کی چیز ہے بڑی.
آتی ہے دماغ میں، ذہن جاتا ہے ادھر. ہم لوگ وہاں کیلیفورنیا گئے تھے، تو کیلیفورنیا میں حضرت کے خلیفہ ہیں، حضرت جلال آبادی کے خلیفہ ہیں مہتر صاحب، صادق مہتر ان کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ حضرت کی کوئی بات فرمائیے. تو کہنے لگے کہ حضرت کی تو ساری باتیں عجیب تھیں، کون سی کہیں آپ سے. محبت میں ایسا ہوتا ہے کہ ہر بات پسند آتی ہے. پھر یہ لوگ جن سے محبت کی جاتی تھی وہ تھے صاحب کمال، تو صاحب کمال کی تو ہر بات اور بات کا ہر گوشہ بڑی عجیب حکمتوں پر مشتمل ہوتا تھا. کہنے لگے ایک بات یاد آئی. میں نے کہا ضرور فرمائیے. ہم لوگ حضرت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے، اپنے بچے کو ساتھ لائے تھے. تو ان کے سر پہ ٹوپی تھی، بچے کے سر پہ نہیں تھی، بغیر ٹوپی کے اس کو لے آئے. تو کہنے لگے حضرت کا انداز بڑا عجیب ہوتا تھا. مسافہ ہوا، بیٹھے، کہنے لگے او ہو، ایک حضرت جلال آبادی کا انداز تھا بات کرنے کا. او ہو ایسا بولتے، او ہو. راستے میں ہوا تیز چلی اور سر پہ سے ٹوپی اڑ گئی. شاید ایسے ہی ہوا ہوگا، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باپ تو پہنے اور بیٹے کو نہ پہنائے. یہ تو نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر نہیں پہننے کی چیز تو باپ نے کیوں پہنی؟ پھر پہننے کی چیز تھی تو وہ تھوڑی اپنے بچے کو نہیں پہنائے گا. پہنایا ضرور ہوگا، پہنایا اس کو ضرور ہوگا. بس یہی ہے کہ ہوا تیز چل رہی تھی راستے میں. سمجھ میں تو یہی آتا ہے، کسی سے بدگمانی تو نہیں کی جا سکتی، تو گمان غالب تو یہی ہے کہ اڑ گئی ہوں گی. اب وہ بیچارہ پانی کیونکہ وہ پہنایا ہی نہیں کم بغیر اصل میں. مگر حضرت کے بولنے کا انداز تھا. ٹوپی جو ہے یہ آداب میں سے ہے، اور کامل لباس میں سے لباس کا حصہ ہے. یہ بھی میں نے حضرت جلال آبادی سے سنی. تو میں اکمل لباس کا حصہ امامہ ہے، کامل لباس کا حصہ ٹوپی ہے، کہ پورے جسم پر سب چیز آ گئی. سر پہ بھی آ گئی، ہاتھوں پیروں پر بھی آ گئی، جسم پر بھی آ گئی. پورا جسم، انسان کا جسم لباس کے ساتھ ہوتا ہے. انسان میں غیر انسان میں یہ فرق ہے. انسان میں اور جانور میں یہ فرق ہے کہ انسان کے جسم پر لباس ہوتا ہے، جانور کے جسم پر نہیں ہوتا. وہ قدرتی جو بال اللہ نے اس کو دے دیا وہی اس کا لباس. تو اس کے لباس میں کامل کیا ہے کہ سر پہ بھی ہو، جسم کے دوسرے حصے پر بھی ہو. اکمل کیا ہے؟ کامل میں ایک اکمل ہوتا ہے، یہ کہ امامہ بھی ہو. تو اب ٹوپی نہیں ہونا کیا ہے؟ ناقص ہے. اور جان بوجھ کر نقص والی حیت کو اختیار کرنا بے ادبی ہے. اس لیے ٹوپی سوء ادب ہے. ٹوپی کا نہ رکھنا سر پر سوء ادب ہے، بے ادبی ہے. اور قرآن پاک میں ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب تم نماز کے لیے جاؤ تو تم اپنی زینت کو اختیار کرو جو تمہاری بنائی گئی. جب آدمی نماز میں آئے اور زینت اختیار نہ کرے تو اس نے بے ادبی کی، اس نے اساءۃ الادب کیا. اور جو اللہ کے ساتھ بے ادبی کرے تو اس کے دو سبب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہو کیٹ، ٹھیک ہے ہم کر لیتے مرضی جو آپ کو کرنا ہوگا. تو یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ کفر ہے. یہ صرف گناہ نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ کفر ہے. دیکھنے میں عمل اپنی ذاتی عمل کے اعتبار سے گناہ بھی نہیں ہے، لیکن اپنے ریزن اور سبب کے اعتبار سے کفر بھی ہو سکتا ہے. اور اگر محض غفلت اور لاپرواہی اس فیلنگ کی وجہ سے نہیں بلکہ عادت کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اختیار نہیں کیا تو بے ادبی. اور بے ادبی کیا کم محرومی کا باعث؟ با ادب با نصیب
بے ادب بے نصیب، ادب والا نصیب والا ہوتا ہے اور بے ادب جو ہے بد نصیب ہوتا ہے۔ جمعرات کی مجلس میں کچھ تھوڑی سی جو ہے تبدیلی لانے کی طرف ذہن چل رہا ہے۔ مثلا یہ کہ جو آنے والے ساتھی ہیں ان کو کچھ کام بھی لگایا جائے، ان کو کام لگانے سے مراد یہ ہے کہ ان سب کے ذمے اس دن کی اوابین لگائی جائے۔ مغرب کی نماز کے بعد عموماً ہمارے بزرگوں کے معمولات میں سورہ واقعہ کا پڑھنا ہے، سورہ واقعہ کے پڑھنے کو لگایا جائے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے مریدین کو ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح پڑھنے کو کہتے تھے، اور عصر کی نماز کے بعد سورہ نبا پڑھنے کو کہتے تھے، عما یتساءلون، اور مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنے کو کہتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ ملک پڑھنے کو کہتے تھے، اور فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے کو کہتے تھے۔ اپنے سلسلے چشتیہ کے گویا لوگوں کے معمولات میں سے ہے یہ چیز۔ جو لوگ سلسلے چشتیہ میں داخل ہیں ان کو ان 5 سوروں کو یاد کر لینا چاہیے، حفظ کر لینے میں آسانی ہوتی، نہیں ہے تو آدمی کثرت سے ان کو پڑھے گا تو آہستہ آہستہ وہ خود ہی اس کی زبان پہ آسانی سے جاری ہو جائیں گے۔ فجر کے بعد کیا ہے؟ یاسین شریف، اور ظہر کے بعد سورہ فتح، اور عصر کے بعد سورہ نبا، اور مغرب کے بعد سورہ واقعہ، اور عشاء کے بعد سورہ ملک۔ اور سنت بھی ہے سورہ ملک اور الف لام میم سجدہ عشاء کے بعد مسنونات میں سے۔ مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی بڑی فضیلت ہے کہ اس گھر میں فاقہ نہیں آتا جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ ایسے ہی سورہ فتح کی بھی فضیلت ہے، سورہ یاسین شریف کی تو ہے ہی فضیلت، سورہ نبا کی بھی فضیلت، قرآن پاک کی ہر صورت فضیلت والی ہے۔ عصر کے بعد میں ہو سکتا ہے کہ سورہ نبا کے ساتھ ایک خاص مناسبت ہے سورج کے طلوع اور غروب کو۔ ایسے ہی مناجات مقبول کی تلاوت کا پڑھنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان سب دعاؤں کو جمع کر کے اس کے 7 حصے بنائے گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں مانگی ہیں ان دعاؤں کو جمع کر کے اس کے 7 حصے بنائے گئے، تاکہ ایک حصہ اگر آدمی ایک دن میں پڑھ لے تو ایک ہفتے میں ایک مرتبہ ان تمام دعاؤں کو وہ دہرائے گا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہیں۔ اور ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سکھانے کی وجہ سے، اللہ کے سکھانے کی وجہ سے، اور اللہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھانا اس دعا کا پہلے سے مقبول اور اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ کا پہلے سے اس کا مقبول ہو جانا ہے۔ کہیں کہ تم یہ اے حبیب یہ بھی کرو، کیا مطلب؟ آپ اپلیکیشن خود ہی بنا کے دے رہے ہیں۔ کدھر گئے ہو صاحب؟ اچھا وضو کے لیے ادھر آئے، اچھا اچھا۔ تو اسی لیے ایک مرتبہ ان دعاؤں کا پڑھنا ہو جائے ہفتے میں پوری، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھی ہوئی ہیں، کی ہوئی دعائیں ہیں، بہت ہی مجیب برکت و خیر ہوتا ہے۔
اسی لیے ہمارے بزرگوں کے معمولات میں سے ایک بات یہ بھی دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ روزانہ ایک منزل جو ہے نا وہ ضرور دعاؤں کی پڑھا کرتے تھے. اگر صبح سے وہ منزل نہیں پڑھی گئی ہے تو پڑھ لی جائے. پھر یہ ہے کہ یہ جو تبلیغ والے نماز کا اور قرآن کی صورتوں کا مذاکرہ کرتے ہیں نا، یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. تھوڑا بہت قرآن پاک کی صورتوں کا اور نماز کا مذاکرہ ہونا چاہیے، لیکن یہ صرف حلقہ تجوید کے نام سے سنا لینے کا نہیں، بلکہ صحیح کرنے کے اہتمام کا. اب وہاں تو یہ ہے کہ ایک ریپیٹیشن کے طور پر سنا دیا جاتا ہے، تو وہ جس کی صحیح ہے جس کی نہیں ہے اللہ کہ اللہ پاک کسی کے دل میں فکر ڈالتا ہے تو پھر وہ بیچارہ جا کے صحیح کر لیتا ہے. بہتوں کو دیکھا کہ وہ صحیح وہی نہیں کرتے، ویسے ہی سناتے رہتے ہیں اللہ مکلم. ویسا نہیں، بلکہ سالک کو قرآن شریف بالکل صحیح پڑھنے آنا چاہیے. دعائیں اس کو خوب یاد ہونی چاہیے، زبانی بھی یاد ہوں اور دعا کرنے کا وہ عادی بھی ہو. جس آدمی کو لمبی لمبی دعا کی توفیق دے دی جائے اس کے لیے خیر کا دروازہ کھل جاتا ہے. حدیث شریف کا مفہوم. اور تجوید کے حلقے میں تو خالی قرآن پاک کا سورہ فاتحہ اور 10 سورے یا کم و بیش ہوتے ہیں. پوری نماز کا اعادہ ہو جانا چاہیے. بہت لوگوں کو جو ہے نا اتحیات پڑھنے میں تکلف رہتا ہے، ایک ایسے عجیب غریب انداز میں عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے، اتنا تیزی سے پڑھ دیتے ہیں کہ پوری اتحیات پڑھی بھی نہیں جاتی. اللہم انی ظلمت تک تو خیر کہاں جائیں گے، وہ فارغ ہو جاتا ہے. ادھر سے اتحیات بھی نہیں ہوئی، ادھر پورے سے فارغ ہو گیا، بیٹھا نہیں بیٹھا سلام علیکم، بھائی کیا پڑھا. کیونکہ اتنا تیزی سے اس کو پڑھ دینے کی عادت ہوتی ہے کہ دھیان ہی نہیں رہتا کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا. شہادتیں پورے ہوئے نہیں ہوئے. دعائے قنوت ہے، بہت لوگوں کو دعائے قنوت پکا یاد نہیں ہوتا. جماعت میں ایک مرتبہ پہلے جو ہے نا جماعت میں اتحیات اور دعائے قنوت اور نماز جنازہ کی دعا یہ ضرور دہرائی جاتی تھی، یہ سب سنا جاتا تھا. جب جماعت کا کام بہت پھیلا تو اس کو منع کیا گیا، کیونکہ قنوت میں اور اتحیات میں فرق پایا جاتا ہے ہماری فقہ میں اور دوسرے لوگوں کی فقہ میں، تو عوام میں اختلاف کا باعث ہوگا بول کے اس کو ختم کیا گیا. ورنہ ظاہر ہے کہ تشہد ابن مسعود الگ ہے، تشہد ابن عباس الگ ہے. ہم نے عبداللہ ابن مسعود کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا وہ پڑھتے ہیں. بہت سے عرب لوگ جو ہے نا عبداللہ ابن عباس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشہد سکھایا وہ پڑھتے ہیں. قنوت کے اندر ہم لوگ قنوت ابن مسعود پڑھتے ہیں، اور وہ حضرات دوسرے حضرات جو ہے نا وہ قنوت حسن پڑھتے ہیں. حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو قنوت پڑھایا تھا سکھایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہمارے پاس وہ قنوت حسن جو ہے نازلہ ہے، آفت کے وقت پڑھے جانے کا ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا، مگر وہ واجبات میں سے. اور مذاکرہ نہیں ہونے کی وجہ سے الٹ پلٹ ہو جاتی ہے. ہمارا بھی تو داں ہے نہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں. رمضان میں یہاں پہ تراویح ہونے کے بعد میں ایک جگہ تراویح پڑھنے گیا تھا، اب حافظ قرآن ہے اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں. اب اس نے جناب والا پہلی ہی 2 رکعتوں میں یہ پڑھ دیا کہ جس کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں ہوگا وہ جہنم میں داخل ہوگا. اس کو تو نہیں پتا، چونکہ وہ مامنوتی کتاب ہو بھی یمینی ہی الگ ہے، مامنوتی کتاب ہو بھی شمالی ہی الگ ہے، اس کے ساتھ الگ الگ مضمون ہے. تو جو بھی شمالی کے ساتھ کا مضمون ہے وہ چلا دیا، یمینی کے ساتھ کا چھوڑ دیا. پھر اس کو کنفیوژن ہوا تو پھر دوہرا کے اور پکا وہی پڑھا. تو نماز تو گئی، فاسد ہو گئی تھی. اور میں نے کچھ بولا نہیں، مولا پہلی 2 رکعتیں ہیں، بولوں گا گھبرا جائے گا، پھر سلسلہ چلے گا نہیں سے. پورے 20 رکعت ہونے کے بعد میں نے کہا 2 رکعت اور پڑھا لو، پھر بعد میں وجہ بتاؤں گا کہ کیوں پڑھنا ہے. سمجھایا ہم کو. ایسے ہی دعائے قنوت سن رہے تھے ہم ایک مرتبہ جماعت میں، ایک بڑے میاں سے وہ سنا رہے تھے کہ وہ ہے نا کیا ہے وہ
ونشکرک ولا نکفرک، یا اللہ ہم آپ کا شکر کرتے ہیں اور کفر نہیں کرتے آپ کے ساتھ. تو اس کو تو یہ دھیان نہیں تھا، بس یہ دھیان تھا کہ ایک جگہ پہ لا لگانا ہے، ایک جگہ نہیں لگانا ہے. تو وہ کہہ رہا تھا کہ ونکفرک ولا نشکرک، اللہ دھیان رہے، بول کے جا رہا ہوں آپ کو. جو پیشان کی بات تو آدمی اتر پڑھ کے جاتا ہے نا گھر کو. آپ کو بول کے جا رہا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کفر کرتے ہیں، آپ کے ساتھ شکر نہیں کرتے. اور واجب اس لیے کی کہ جاتے وقت سونے سے پہلے آدمی اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان کر کے، اپنا معاملہ صحیح کر کے اور تعلقات بحال کر کے، معافی وفی مانگ کے ٹھیک ٹھاک ہو کے جائے کہ بھائی اچھا ٹھیک ہے، اوکے ایوری تھنگ از اوکے کر کے جانے کے واسطے دعائیں قنوت ہے. وہاں پہ الٹا کر کے جا رہا ہے کہ ایوری تھنگ از ناٹ اوکے. تو تھوڑا سا ذہن میں یہ بات آ رہی تھی کہ ہم اپنے جمعرات کے پروگرام میں تھوڑا سا اس کو ایسا اسکیجول کریں کہ مجلس تو ہو ہی جائے، تھوڑی بات بزرگوں کی جو سننے سنانے میں آتی ہے وہ بھی آ جائے سننے سنانے میں، اذکار کا بھی ایک نظام ہو جائے، تھوڑا سا ذکر وغیرہ بھی ہو جایا کرے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ کچھ عمل، اصل طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو خانقاہی نظام ہوتا ہے نا، اس میں جو لوگ خانقاہ میں آتے ہیں، آ کے قیام رہتے نہیں، یہاں پہ آتے ہیں قیام کرنے کے لیے، تو جتنی دیر وہ قیام کرتے ہیں ان کے قیام کی اوقات کو معمول سے بھر دیا جاتا ہے. وہ آئے تو ان کو کچھ کرنا ہے، ان کی اپنی کچھ مصروفیت ہے، ان کی اپنی کچھ مشغولیت ہے. سننا ایک مشغولیت ہے، مجلس سے بیان ہو گیا سن لیا، لیکن یہ کہ ہفتے میں ایک مرتبہ تھوڑا سا کوئی ایسا پروسیس جس میں عملی طور پر آدمی کو تھوڑا سا انکریجمنٹ ملے، عمل کرنے کا داعیہ پیدا ہو، ایک چیز کو وہ دوہرا دے، تو پھر وہ جو ہے نا ہفتے کے دوسرے دنوں کے اندر بھی کچھ پڑھتا پڑھاتا رہے، یا اس کی نگرانی کی جا سکے، یا اس کو پوچھا جا سکے کہ آپ نے دوسرے دنوں میں بھی یہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. وہ ہونا چاہیے. اس سے جو ہے نا تھوڑا سا دھیرے دھیرے آدمی بعض چیزوں میں قابو میں، بعض چیزیں اس کی قابو میں آتی ہیں. جیسے مثلا عصر سے ہم مجلس رکھتے ہیں تو اس کو عصر سے عشاء تک جانا چاہیے بجائے عصر سے مغرب تک کے. مغرب سے عشاء تک رکھتے ہیں تو اس کو مغرب سے عشاء کے بعد بھی 1-2 گھنٹے تک کم از کم جانا چاہیے. کچھ قرآن شریف کا پڑھنا بھی ہو، کچھ نوافل کا پڑھنا بھی ہو، کچھ ذکر کا کرنا بھی ہو. کیونکہ ذکر میں ہم اب تک یہی کرتے رہے ہیں کہ ذکر میں ذکر ہم کر رہے ہیں اور ساتھ میں سارے بیٹھے ہوئے بھی کر رہے ہیں. اصل طریقہ یہ نہیں ہے اس کا، ہمارے اپنے اکابر کے طریقے کے اعتبار سے. اصل یہ ہے کہ سب قبلہ رخ ہو کے بیٹھ جائیں اور اپنا اپنا ذکر کریں، ان کا اپنا ذکر ہو. اس میں شیخ بھی کرتا رہتا ہے اپنا، مگر شیخ کے ساتھ جوڑ نہیں رہتا، اجتماعی نہیں ہوتا، وہ انفرادی ہوتا ہے. حضرت مولانا طلحہ صاحب کے پاس تک ابھی تک رواج ہے، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں جو رواج تھا ذکر کا، اس میں ابھی تک بھی یہ رواج ہے. فجر کے بعد میں ذکر ہوتا ہے ان کے پاس. ہم جیسے جو طالب علم ہوتے ہیں نا، روٹی کھانے کے لیے ناشتہ کرنے چائے پینے چلے جاتے ہیں، پھر وہاں جا کے ذکر تک بیٹھ کے اس کے بعد چائے مل جائے گی، چائے پی کے چائے روٹی مل، ناشتہ مل جاتا ہے ہلکا پھر. تو وہ جمع ہو جاتے ہیں سارے، قبلے کی طرف منہ کر کے سارے بیٹھے رہتے ہیں، پھر ہر ایک اپنا ذکر کرتا ہے. اور آپ تعجب کریں گے کہ اگر باہر گاڑی پارک کریں تو وہاں آواز آتی ہے ذکر کی. ابھی تک جہاں آپ گاڑی پارک کرتے ہیں سامنے، وہاں تک یہاں سے آسانی سے آواز جاتی ہے ذکر کی. ایسے زور سے ذکر کرتے ہیں، آپ کا ذکر آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا، آپ کا ذکر آپ کو ڈسٹرب نہیں کرتا. اس کی ایک عادت ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنے ذکر میں مست ہو جاتا ہے، اپنے ذکر میں مست رہتا ہے. جیسے حفظ کرنے والے بچوں کو آپ دیکھیں گے کہ شروع میں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اس کے بعد میں 20 بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور زور سے چلا کے پڑھ رہے ہیں، وہ اپنا یاد کر رہا ہے، وہ اپنا یاد کر رہا ہے. وہ نئے بچے کو لا کے بٹھاؤ، اس کے تو سمجھ ہی میں نہیں آئے گا کہ مجھے کرنا کیا ہے یہاں پہ. تو ذکر میں ذکر کی مشغولیت جو دوسری مشغولیتوں کی وجہ سے متاثر نہ ہو، اس کی بھی مشق ہوتی ہے اس میں. پھر اپنا اپنا ذکر ہوتا ہے، تو انفرادی کام ہونے کی وجہ سے وہ اجتماعیت والا رنگ جو غیر علماء کرام میں جو رواج چلتا ہے کہ وہ بے احتیاطی کی وجہ سے رسم رواج پیدا ہونے کا جو ڈر رہتا ہے نا، علماء ایسے تمام طریقوں سے بچتے ہیں. اسی ہمارے اکابر بھی اس سے بچتے رہیں، وہ چیز بھی ہو جائے، پھر ذکر بھی ہو. اگر آپ کراتے ہیں آپ کو تو لگتا ہے کہ اجتماعیت والا ذکر ہے، یہ ہمارے اکابر کو پسند نہیں کراتے ہیں تو پھر کوئی کر ہی نہیں رہا کم وقت. وہ کسی کو بھی پسند نہیں، نہ اکابر کو نہ اصاغر کو.
تو اس کے لیے جو ہے نا ذرا بیٹھ کے آپ لوگ تھوڑا سا اسکیجول بناؤ تھوڑا سا، پھر اس کے اعتبار سے کچھ چیزیں فراہم کرنی پڑیں گی، وہ کر دینا. یاسین شریف رکھے ہوئے ہوں، سورہ واقعہ رکھے ہوئے ہوں، مناجات مقبول رکھے ہوئے ہوں. ویسے ہر کوئی آدمی اپنے ساتھ لے آئے، مذاکرہ ہو جائے 3-3 4-4 5-5 کے نمازوں کے حلقے کا، تجوید کے حلقے کا، دعاؤں کے حلقے کا. دعاؤں میں منتخب فلاں 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 ہفتے میں فلاں فلاں دعاؤں کا مذاکرہ ہے، اب یاد کر کے آؤ. جو کامن دعائیں ہیں وہ ہیں، لیکن جو ان کامن دعائیں ہیں جو عموماً یاد نہیں رہتی، ایک ایک دو کر کے بھی اگر چلائی جائے تو کتنی دعا یاد ہو جائیں. ایک مولوی کو، ایک سالک کو، ایک اللہ کا نام لینے والے کو تو بہت سی چیزیں آنی چاہیے، بہت دعائیں اس کو یاد ہونی چاہیے. پوری مسنون دعا اس کو یاد ہو جانی چاہیے. مسنون دعاؤں کی جو کتاب ہوتی ہے، ہر چیز کی تو دعا ہے اس میں، تو پھر وہ ہر کام تو تمہارے سب پیش آنے چاہیے، وہ دعا تم اس کو یاد نہیں ہوگی. اچھا، ضرورت کے اعتبار سے اپنے بچوں کے لیے پڑھنے کی، بڑوں کے لیے پڑھنے کی، پڑوسیوں کے لیے پڑھ دینے کی، لوگوں کی ہمدردی میں پڑھ دینے کی، نظر کی دعا ہے، ایج کی دعا ہے، پیٹ کے درد کی دعا ہے، یہ دعا وہ دعا، یہ چھوٹا موٹا جو ہے نا یہ بھی سلسلہ آدمی کے پاس ہونا چاہیے. اس طریقے سے یہ چیز جو ہے نا تھوڑا ترقی کرتی ہے. بنیادی طور پر 3 کام کنٹینیو کرتے رہنا پڑتا ہے آدمی. ایک تو یہ کہ کتابوں کا مطالعہ ضرور کریں، تھوڑی دیر کیوں نہیں ہوتی، 1 پیج کیوں نہیں ہوتا، اس کو اپنی سلوک کے لین کی کسی کتاب کا مطالعہ ضرور رکھنا چاہیے. 1 پیج پڑھنے میں کتنی دیر ہوتی، بستر پہ لیٹے لیٹے بھی آدمی پڑھ لیتا ہے، صبح بیٹھے بیٹھے بھی آدمی پڑھ لیتا ہے، جاب سے آ کے بیٹھ کے تھوڑا سا ریسٹ لیتے لیتے بھی آدمی پڑھ لیتا ہے. کیونکہ علم جو ہے وہ عمل کا امام ہے. ساری شرافتیں اور بزرگیاں علم کی وجہ سے. جس لین میں آپ ہیں اس لین کا علم نہیں ہے تو بصیرت نہیں آ سکتی اس میں، توسع نہیں آ سکتا اس میں، ذہن کھل نہیں سکتا اس میں، دماغ منتقل نہیں ہو سکتا اس میں، اس لین کے علم سے. پھر علم کے اندر تو بے شمار درجے ہیں. اب یہ پڑھ لیا، اچھا بھائی اب یہ پڑھو، اچھا بھائی اب یہ پڑھو، اچھا یہ سمجھ میں نہیں آیا. علم حاصل کرنے میں، کتاب دیکھنے میں ایک بات یہ ہے کہ آپ کو جو بات جہاں سمجھ میں نہیں آئی نا وہیں پوچھو. بعد میں کسی وقت پوچھوں گا بول کے آپ رکھ دیے نا تو زندگی بھر وہاں کے جاہل رہتے آپ. ایک جگہ آپ کو کوئی اشکال ہوا، آپ نے اس کو دور نہیں کیا، دوسرے وقت کسی وقت کر لیں گے بولتے نا تو ذہن میں نہیں رہتا، تو وہ ایک جزیہ ہے، وہ کبھی ذکر میں نہیں آتا، تو وہ زندگی بھر کے واسطے وہ حصے کی زیادت باقی رہتی ہے. اس کا اصل علاج یہ ہوتا ہے کہ اس پہ فوراً مارک کر کے کوشچن مارک ڈال دیا، اور جیسے ہی ملاقات ہو پہلی فرصت میں پوچھ لیا کہ یہ کیا چیز ہے. اس طریقے سے علم آتا ہے. علم سن کر بھی آتا ہے، علم پوچھ کر بھی آتا ہے، علم پڑھ کر بھی آتا ہے. پوچھنے میں بھی، سننے میں بھی، پڑھنے میں بھی احتیاط چاہیے. وہ بھی سب پوچھ کے ہی کرنا ہوتا ہے. کتابیں اپنی طرف سے سلیکٹ نہیں کی جاتی، کیسٹ اپنی طرف سے، سیڈیز اپنی طرف سے سلیکٹ نہیں کیے جاتے. تو ہم نے یہاں سننا شروع کر دیا. لوگوں کی مجلسوں میں جانا اپنی طرف سے نہیں چوز کیا جاتا ہے، فلاں کا بیان ہے جا کے آئیں گے، اور فلاں کی مجلس سے جا کے آئیں گے، اور فلاں شیخ آیا کرے جا کے آئیں گے، چلو، اور فلاں کے پاس تھوڑا بیٹھ کے دیکھ کے آئیں گے اس کا رنگ کیسا ہے کیا ہے. بعض وقت اس کا ایسا رنگ ہوتا ہے کہ آدمی بے رنگ ہو جاتا ہے. حاجی صاحب ہی کے ایک مرید کا قصہ ہے. دلی میں ایک پیر رہا کرتے تھے، قلندر نام کے. ان کے پاس جا کے سوچا کہ ان کے پاس بھی جائیں گے، تھوڑی دیر جا کے آئیں گے، اتنا ہوتا کیا ہے. وہ ان کی عادت یہ تھی کہ وہ آدمی پر ایسا، سامنے والے پر ایسا اپنا دھیان ڈالتے تھے اور جناب والا اس کو ایسا ہیپنوٹائز کر لیتے تھے ہوشیاری کر کے کہ انہیں جو ہے نا ان سے معتقد ہو جاتا تھا، اور معتقد ہو کے انہوں جیسا کرے ویسا کرتا تھا. اب کہاں 1-2 وقت گئے یا ایک ہی مرتبہ میں انہیں ایسا دھیان ڈال دیا ان کے اوپر کہ وہ جو ہے نا چاروں ابرو کا صفایا کرتے تھے. چاروں ابرو کا صفایا بولے تو یہ بھی صاف، یہ بھی صاف، یہ بھی صاف، یہ بھی صاف. اس کو 4 ابرو کا صفایا بولتے. پورا کلین رہنا، خالی ٹکلا ہی نہیں بلکہ پورا منہ سر دونوں مل کے ٹکلا رہنا.
ایک ان کی رسم تھی چاروں ابرو کا. اب جناب والا آئے گھر کو آ کے چاروں ابرو کا چھپائے. کیا ہوا؟ اب ان کو دماغ میں نہیں ہے کیا ہوا. ایسا ان کے ذہن پہ اثر ہو گیا اس کا، جیسے وہ کر دیا جائے، میسمرزم کر دیا جاتا ہے، ہپناٹائز کر دیا جاتا ہے، ویسا ہو گیا. جو انہوں کر رہے ہیں وہ کر دیا. اب وہ بس ان کی بات کہیں نہیں آتی. وہ زبردست چیز ہے، وہ بہت پچی ہوئی چیز ہے، وہاں سے فائدہ ہوتا. وہ تو گیا پورا جتنے دنوں سے جو محنت، اتنے دنوں کا جو سلسلہ تھا. خیر وہ تو کہ حضرت حاجی صاحب کا مسئلہ تھا، غالباً حضرت حاجی صاحب ہی کی مرید کا قصہ ہے، واللہ عالم یا کسی اور کا. اس وقت ہو سکتا ہے میرا ذہن ادھر نہ جا رہا ہوں. تو خیر حضرت حاجی صاحب کی جو نسبت بہت بڑی تھی، بہت قوی تھی، تو اس کو کھود کے کھرچ کے اس کے دل پہ سے نکالا. تب کہیں جا کے پھر اس کی ہوش آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا ہوں، مجھے کہاں بیٹھنا چاہیے، کہاں نہیں بیٹھنا چاہیے. بعض لوگوں کی بات میں جادو ہوتی ہے، بعض لوگوں کی قوت خیال میں اتنا پاور ہوتا ہے کہ دوسرا آدمی اس کی زیر اثر ہو جاتا ہے. حق بھی ہوتا ہے، ناحق بھی ہوتا ہے. دو اہل حق ہو کر بھی بعض مرتبہ مضر ہو جاتا ہے. دونوں ڈاکٹر ہی ہیں، لیکن آپ ایک دن اس کے پاس جا کے دوا لا رہے ہیں، ایک دن اس کے پاس جا کے دوا لا رہے ہیں. فائدہ ہوتا نہیں ہوتا. اس کی دوا اس کو سمجھ میں نہیں آتی، اس کی دوا اس کو سمجھ میں نہیں آتی. حیدرآباد میں ایک بھی ہمارے پاس تو اٹکل پچو سے دوائیں دینے کی بڑی عادت ہے نا. یہاں تو ٹیسٹ ویسٹ ہو کے کر کے دیتے ہیں. وہاں تو یہ کہ ڈاکٹر کے پاس انہیں ایک اندازہ لگاتا، سورج دیکھ کے دوا دیتا. اس میں انہیں اندازہ لگاتا، سورج دیکھ کے دوا دیتا. اب وہ ایک ڈاکٹر صاحب کی دوا لے کے میں دوسرے صاحب کے پاس گیا، چونکہ اس سے فائدہ نہیں ہوا. تو بولے یہ کوئی ڈاکٹر دیا آپ کو دوا یا حجام دیا ہوا؟ اچھا انہوں نے ایک دوا لکھ کے دی، وہ لا کے اس کو دیا تو انہیں کیا بولا، یہ تمہارے کو ڈاکٹر لکھ کے دیا یا حجام لکھ کے دیا ہوا؟ ایک ڈاکٹر کو دوسرے ڈاکٹر کے بعد بعض حجامت دکھتی ہے. ایسے ہی ایک مولوی کو دوسرے مولوی کی، ایک شیخ کو دوسرے شیخ کی بھی ایسی ہوتی ہے. تو اگرچہ کہ دونوں بھی ڈاکٹر ہوں، لیکن کسی آدمی کا بہتر علاج کب ہوگا؟ جب ایک ہی ڈاکٹر سے علاج ہو. تو ایسی سب چیزیں، کسی آدمی کے پاس جانے آنے میں اور دوستی کرنے میں بھی احتیاط، کسی کی سیڈی سننے میں بھی احتیاط، اور کوئی کتاب پڑھنے میں بھی، یہ سب چیز پوچھ کے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. مقصود جو ہے یہاں پر نگرانی ہے اپنے ایمان کی اور اپنے اعمال کی، کہ جو آدمی اپنے ایمان و اعمال کی نگرانی کراتا ہے اسی کا ایمان اور عمل بچا کرتا ہے. عادت اللہ یہ ہے. اور جو نگرانی نہیں کراتا، عادت اللہ کی عادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی تھوڑی ڈھیل ہو جاتی ہے، شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے. من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان. جس کا کوئی شیخ اور نگران کار نہیں ہوتا، اس کا نگران کار شیطان ہو جاتا ہے. اور جس کا شیطان نگرانی کا، جس کو شیطان کو جس کے لیے نگرانی کا چانس مل جائے نا، اس کو نہیں چھوڑتا. اتنا علم، اتنی فہم، اتنی مکاری، اتنی ہوشیاری، اتنے جال ہیں وہاں پہ کہ کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی عابد، کوئی زاہد، کوئی متقی پرہیزگار، غیر متقی، دنیا دار، سب کو لپٹ سکتا ہے انہیں ان کے لائن سے. تاجر کو تجارت کی لائن سے، کاروباری کو کاروباری کی لائن سے، محنت مزدوری کرنے والے کو اس کی لائن سے، عالم کو عالم علم کی لائن سے، عابد کو عبادت کی لائن سے، مبلغ کو تبلیغ کی لائن سے، اور تصوف والے کو پیری مریدی والے کو پیری مریدی کی لائن سے. ہر ایک کو ہر ایک لائن سے لپٹنے کی عادت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے ہر ایک کی صحبت اٹھایا ہوا ہے، سب کے پاس جا کے بیٹھا ہوا ہے. پوری قوموں کو دیکھا ہوا ہے، پوری نسلوں کو دیکھا ہوا ہے، پوری انسانی خمیر سے، انسانی نجات سے واقف ہے. اس لیے نگرانی کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ نگرانی اصول کے دائرے میں ہوتی ہے، گڑبڑ نہیں ہوتی. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نگرانی بھی کرائے آدمی پھر وہ محروم رہ جائے، اور بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ نگرانی نہ کرائے پھر بھی بچ جائے. بہت کم ایسا ہوتا ہے. چوری مرڈر کے علاقے کے اندر اپنا بٹوا جو ہے نا باہر اس پہ رکھ کے آ جائیں. کہاں پہ؟ اسٹریٹ لائن پہ، جہاں پہ آپ واک کر کے آئے نا، وہاں پہ رکھ کے آ جائیں. اس کے بعد بھی آپ کا بٹوا آپ کو واپس مل جائے تو یہ اتفاقی چیز ہوئی نا. تو بہت کم ہوگا کہ آپ کو آپ کا بٹوا مل جائے. اور لا کر رکھنے کی صورت میں، لاکر میں رکھنے کی صورت میں بہت کم ہوگا کہ آپ کا بٹوا چوری ہو جائے. اس میں بھی ہو سکتا ہے کبھی، لیکن بہت ہی کم. اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ اتفاق سے آپ آنے کے بعد 4-5 گھنٹے گزر گئے لیکن کسی اور کا گزر ہی نہیں ہوا.
رنگت کے فرق کے بغیر، اور پھر بھی چیز آپ کی جو ہے نا محفوظ رہے گی، ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے. ایسی چیز ہے دین ایمان کا معاملہ ایسے ہی، پوچھ کے چلے بغیر گاڑی چلتی نہیں، گڑبڑ ہو جاتی. اب تعالیٰ شان میں مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجعلنا شاكرين لنعمتك ومسلمين بها قابلين واتمنا علينا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم